قابل تو نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا اور اپنے حبیب کی دعاؤں کو بھی قبولیت سے نواز دیا، اور یوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روئے زمین کے سب سے افضل شہر بن گئے۔ بہت پیارے شہر، نور اور سرور سے بھرپور شہر، محبوب اور دلکش شہر، برکتوں اور رحمتوں والے شہر۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دو شہروں کی فضیلت اور مقام کی اصل کیفیت کو الفاظ سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے اور آپ سب کو بھی، اور ایمان، محبت اور ادب کے ساتھ ان شہروں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، تو پھر کچھ پتہ چلے گا کہ نور کے یہ سمندر کتنے پرکیف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جانے کی دعا جب بھی دل سے اٹھ کر زبان پر آتی ہے تو ایک سوال بھی ساتھ ابھرتا ہے کہ کیا ہم وہاں جانے کے اہل اور قابل ہیں؟ تب سر جھک جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، الکریم جل شانہ، الکریم جل شانہ۔ کریم وہ ہوتا ہے جو نہ اہلوں کو بھی اہل بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون کا نکاح مدینہ منورہ سے دور کسی شہر میں ہو گیا۔ وہ اپنے خاوند کے ہمراہ وہاں چلی گئی۔ ایک دن اپنے گھر میں تھی کہ کسی نے مدینہ منورہ کی یاد میں چند اشعار پڑھ دیے۔ خاتون کی آنکھوں سے آنسو گرے، دل مدینہ منورہ کے لیے ایسا تڑپا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ لوگوں نے دیکھا انتقال فرما گئی ہیں۔ ہاں بے شک مدینہ منورہ بہت ہی پیارا ہے، وہ طیبہ اور طابہ ہے، وہ آسمانوں سے اونچا اور جنت کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کرام کا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ مشرق، مغرب اور شمال و جنوب کے مسلمان، کالے، گورے، سانولے، ہر رنگ کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ آتے ہیں۔ حجاج کرام کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، مگر یہ دونوں شہر پوری محبت اور فیاضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام مینا کا رخ کرتے ہیں، اور مینا میں ایک بہت بڑا عارضی شہر آباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری تھی اور شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ تمام حجاج کرام اخلاص والے ان اعمال کی نقل اتارتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں حج کا سب سے بڑا فرض ادا ہوتا ہے۔ کفن جیسا لباس پہنے ہوئے ننگے سر مسلمان کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ آنسوؤں کے دریا اور مغفرتوں کے سمندر ساتھ ساتھ بہتے ہیں، اور پھر مزدلفہ کی طرف واپسی۔ جی ہاں، مزدلفہ کی وادی میں ایک خوبصورت اور یادگار رات کا قیام، اور صبح وہاں کچھ دیر کا وقوف، اور پھر مینا واپسی، قربانی، حلق، جمرات، اور پھر کعبۃ اللہ کے گرد طواف زیارت۔ الغرض مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے والی سڑکوں پر حجاج کرام کے لمبے لمبے قافلے ہوتے ہیں۔ کئی ممالک کے حجاج گاڑیوں پر آتے ہیں، اور آس پاس کے بہت سے لوگ پیدل رخت سفر باندھتے ہیں۔ پراگندہ بال، غبار آلود چہرے، بہتے آنسو، اور دنیاوی تمناؤں سے پاک دل۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وہ کون سی طاقت ہے جو اب تک مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، مگر مسلمان الحمدللہ ختم نہیں ہوئے۔ حجاج کے قافلے چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا معبود، اللہ اور رب نہیں مانتے۔ وہ کون سی سازش ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہوئی، مگر آج بھی الحمدللہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں۔ ہم مسلمان کمزور صحیح، مگر اب تک ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی میدان میں سر جھکایا ہے۔ اے مکہ مکرمہ جانے والو، کعبہ شریف کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور بتانا کہ ہم نماز میں آپ ہی کو قبلہ بناتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہماری آنکھیں آپ کی زیارت کے لیے ترستی ہیں اور یاد میں چھلکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و شرافت کو بڑھائے اور آپ کی عظمت کو اور اونچا کرے۔ آپ کے ایک کونے میں حجر اسود شریف ہے،
معلوم نہیں ہمارے ہونٹوں کو اس کا بوسہ کب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا پیارا تحفہ ہے۔ ایک پتھر ہے مگر جنت سے لایا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک پتھر ہے مگر توحید کی دعوت دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کو چوما ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے ہونٹوں نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ حجر اسود کے ساتھ ملتزم کا مقام ہے، ہمارا سینہ وہاں چمٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ اکبر، اسے سینے سے لگانے کا تو عجیب لطف ہے۔ اے کعبہ، آپ کی ہر چیز یاد آتی ہے، ہر بات یاد آتی ہے، کیسے یاد نہ آئے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے، اور آپ میں کھلی کھلی نشانیاں رکھی ہیں، اور مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہے۔ اے حجاج کرام، کعبہ شریف کو تمام ان مسلمانوں کا سلام پہنچانا جو وہاں نہیں جا سکتے، محاذوں پر برسر پیکار مجاہدین جو کعبہ شریف والے دین کے تحفظ اور عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں، دشمنان اسلام کی جیلوں میں قید اسیران اسلام، اور مظلوم مسلمان مرد اور عورتیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور ہاں اے حجاج کرام، مدینہ منورہ کی ہر گلی، ہر پہاڑ اور ہر راستے کو ہمارا سلام عرض کر دینا، اور روضہ اقدس پر بہت سلام عرض کرنا، بہت سلام اور نہایت ادب سے عرض کرنا۔ ہم آپ کے قابل تو نہیں، مگر ہیں تو صرف آپ ہی کے، اے رحمت للعالمین، اے شفیع المذنبین۔